بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. آج کے پہلے خطبے میں ایک نئی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں رمضان کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کرنی ہیں، اور بقیہ جو موضوع چل رہا تھا جاری ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد کا جمعہ ہوگا، اس کے بعد سے وہ چیزیں جاری رہیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ اپنے نورانی بارگاہ میں اور ضیافت الہیہ کے دسترخوان پر ہم سب روزے داروں کی مہمان نوازی کرے، تو یہ شرف کم لوگوں کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہو سکیں یا مہمان بن سکیں۔ اسی چیز کے اوپر ڈسکس کرنی ہے اور آپ کی خدمت میں چند باتیں بھی پیش کرنی ہے کہ یہ سن 2018 کا اگر دیکھا جائے تو رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعے کی مناسبت سے بہت سارے افراد یعنی مبارکباد کے پیغام دیتے رہے اور دے رہے ہیں کہ پہلا جمعہ ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ اب یہ مبارک باد دینے والوں کو دیکھنا یہ ہے کہ واقعی صرف اور صرف مبارکباد پیش کر رہے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں بھی کوئی چیز پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام جمعوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینے کی سانسیں بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار کی جاتی ہے، اور سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عام جمعوں کا ثواب حج المساکین ہے تو یہ سید المساکین حج ہونا چاہیے، سید الحج۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان کے دن عام دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، رمضان کی راتیں عام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، تو یقینی طور پر رمضان کے جمعے بھی عام جمعوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فضیلتوں میں سے کتنی فضیلتوں کو ہم نے اپنے اندر اتارا، کتنی فضیلتوں کو ہم نے کیچ کیا، کتنی فضیلتوں کو ہم نے اپنے اندر سمویا، اور کتنی فضیلتوں کو ہم مالک و مختار بنے۔
یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم سب کو دیکھنا بھی ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ کتنی فضیلتیں اس ماہ میں ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا، یہ ہمارا کردار بتائے گا، یہ ہماری خصلت اور عادت بتائے گی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی نیکیوں کو ہم اپنے اندر کیا کر سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ رمضان کی 2 اہم چیزیں الصیام والقرآن یشفعان، کہ قرآن اور رمضان کے روزے، یہ 2 چیزیں کل میدان محشر میں شفاعت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہم نے رمضان میں رکھا ہے یہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ پروردگار عالم اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے یعنی رمضان میں روزے کو رکھا اور تیرے کہنے کی بنیاد کے اوپر اس نے صبح سے لے کر کے کم سے کم مغرب تک اپنے کو بھوکا اور پیاسا رکھا، صرف اور صرف کس کے لیے؟ تیرے لیے. تو یہ روزہ جو ہم رمضان میں رکھیں گے یہ روزہ کل شفاعت کرے گا. ایک ایک روزہ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا ہر انسان کے لیے. ایمانداری سے بتائیے کہ کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جو رمضان جیسے عظیم مہینے کو درک کرے لیکن روزہ نہ رکھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پکے مولائی اور پکے حسینی ہو تو یہی روزہ ہی تو ایک ٹیسٹر ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ کربلا کی بھوک اور کربلا کی پیاس کیا تھی. وہ کیا جانے کہ جو دن بھر کھاتا پیتا رہتا ہے اسے کیا پتا کربلا کی بھوک اور پیاس کیا تھی. لیکن جو روزہ گرمی کے زمانے میں رکھے گا، جو روزہ گرمی کے زمانے میں رکھ رہا ہوگا، وہ صحیح طریقے سے بتا پائے گا کہ کربلا کی بھوک کیا ہے اور کربلا کی پیاس کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی بھوک اور کربلا کی پیاس، یہ اس چیز کا احساس اگر کوئی چیز دلا سکتی ہو تو وہ چیز کیا ہے؟ روزہ. آپ غور کر رہے ہیں کتنے اہمیت اور کتنی عظمت اس ماہ مبارک رمضان کی ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں سے تقاضا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان والوں، غور کیجئے گا، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس سورہ بقرہ میں خطاب جو ہو رہا ہے وہ اہل ایمان والوں سے ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان والوں، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جس طریقے سے تمہارے پہلے والوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. ایک سوال یہیں پر ہے قرآن کی روشنی میں، وہ افراد کہ جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، آزاد ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کا زمانہ ہے، تھوڑی سی صحبت تو ہر کسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ اگر صحبت نہیں برداشت کریں گے تو احساس دنیا کیسے کرو گے کہ تم دنیا میں ہو. اس لیے کہ وہ جنت ہے جہاں پر احساس کسی چیز کی تکلیف کا نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر اس دنیا میں ہیں تو احساس ہوگا. یہ اہم چیز ہے، یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ مریض نہیں ہیں، اگر آپ مسافر نہیں ہیں،
اگر آپ یعنی بہت زیادہ شیخ اور شیخانہ یعنی بہت زیادہ بڑھاپے کے عالم میں نہیں ہیں، یا بہت زیادہ آپ کو شدت عطش محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور بھی شرائط ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو ایمانداری سے بتائیے روزہ کس کے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ روزہ کس کے اوپر واجب کیا گیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے اہل ایمان والوں کے اوپر۔ اب جب اہل ایمان والوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تو ایمانداری سے بتائیے کہ جب یہ روزہ فرض کیا گیا اہل ایمان والوں کے اوپر تو جو افراد روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں ان کا شمار یا ان کی گنتی کدھر ہے؟ یہ ایک سوال ہے، مولانا علمدار کا نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے۔ یہ مت کہہ دیجیے گا مولانا علمدار نے ایک سوال پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ سوال پیدا کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے ذیل میں، جس میں یہی کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ تو یا ایھا الذین آمنو، کیا آپ اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ اگر روزے دار ہو، مشکلات نہیں ہے، حالت مجبوری میں نہیں ہو، حالت اختیار میں ہے، تو اگر روزے دار ہو تو ایماندار ہو، اور اگر ایماندار ہو تو روزے دار۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، آپ اور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار جائیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حوصلہ ہار جائیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حوصلے کو تنگ کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوصلے کو تنگ کر لینا، حوصلہ چھوڑ دینا، یہ دوسروں کا شیوا ہے۔ اس لیے کہ اگر حوصلہ پیدا کر لو گے، اپنے ول پاور کو یکجا کر لو گے کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا پاور ہے جو آپ کو شکست دے دے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے مائنڈ کا سیٹ اپ پہلے ہی کر لیا کہ ارے مئی کی گرمی چل رہی ہے، جون کی گرمی میں روزہ پڑا ہے اور میں کہاں اور روزہ کہاں، تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا جواب یہ ہوگا کہ میں کہاں اور جنت کہاں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کے۔ آپ غور کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحیح معنوں میں علی کے چاہنے والے ہو تو میرے مولا کو کون سا روزہ پسند ہے؟ گرمی کا روزہ۔ میرے عزیزوں شکر ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس زمانے میں آئے ہو، جی رہے ہو کہ جس زمانے میں گرمی کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ اس لیے کہ میرے مولا کی پسندیدہ چیز اگر مجھے مل جائے تو ایمانداری سے بتائیے میں شوق سے اپناؤں گا یا مجبوری میں اپناؤں گا؟ شوق سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے مولا کا پسندیدہ روزہ گرمی کا نہیں ہے تو بتا دیے کون سا روزہ ہے؟ جبکہ مولا کائنات نے کیا کہا کہ میرا پسندیدہ روزہ کون سا ہے؟ گرمیوں کا روزہ ہے۔ اور میری پسندیدہ نماز کون سی ہے؟ سردی کی، سردیوں کی، وہ بھی فجر کی نماز ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو میرے مولا کو محبوب ہیں، پسند ہے۔ میں ذرا سا الگ ہٹ رہا ہوں، موضوع سے تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کا اگر کوئی محبوب ہو، غور کیجئے گا، آپ کا اگر کوئی محبوب ہو اور آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرے اور آپ کو پتا ہے یہ چیز فلاں کو پسند ہے، تو ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کیجئے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جواب حاضر ہے ایسے ہی کہ اگر آج کے پیپر کو پڑھ لیجئے کہ کرائم کیوں بڑھ رہے ہیں تو پتا چلے گا معشوقہ کو اور محبوبہ کو گفٹ دینے کے لیے یہ واردات کر دی۔ غور کرنا ہے ہمیں۔ آپ سوچئے دنیاوی محبوب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہیں فکر نہیں، پکڑے گئے تو توڑے جائیں گے، پکڑے گئے تو ہڈیاں ایک کر دی جائیں گی، پکڑے گئے تو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کود پڑے کہاں پر؟ آتش نمرود میں۔
कूद पड़ा इश्क। गौर कीजिएगा, क्या आपका इश्क आपके मौला से इतना भी नहीं है कि आप एक रोजे की गर्मी, एक रोजे की भूख, एक रोजे की प्यास बर्दाश्त कर सके? यहाँ अगर इस हालत में मौत आ जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होगा। और हम लोग क्या सोचते हैं कि साहब सर में दर्द है तो रोज़ा नहीं रखेंगे, बदन में ज़ोफ है तो रोज़ा नहीं रखेंगे, बदन में बॉडी में खून कम है तो रोज़ा। कभी कभी आप देखिए, कुरान कहता है, हमारे अइम्मा की अहादीस कहती है, हमारे अइम्मा की सीरतें बयान करती हैं। क्या कहती हैं? तुम रोज़ा रखो ताकि सेहत याब रहो, सूमो तसेहु, यानी रोज़ा रखो ताकि सेहत याब रहो। और हम लोग रोज़ा रखते रही किस लिए? ताकि सेहत याब रहे। आप सोचिए, आपका दावा अच्छा है या हमारे अइम्मा का दावा अच्छा है? गौर कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं रोज़ा रखूंगा तो सेहत खराब हो जाएगी, जबकि अइम्मा की हदीस क्या कह रही है? रोज़ा रखोगे तो सेहत याब रहोगे, सेहत बनी रहेगी। और हमारी सोच क्या है कि साहब अल्लाह ने 2 किडनियों में से 2 किडनी दी तो क्या कहना? आप गौर कर रहे हैं? ये किडनियाँ उडनियाँ सब दी हुई उसकी हैं। जब फेल होनी होगी चाहे रोज़ा रखो या ना रखो, फेल हो जाएगी। समझ रहे? इतना भी भरोसा नहीं। कहाँ हो? कौन सा इश्क है मौला से कि 2 किडनियां लेते हुए भी रोज़ा नहीं रख पा रहे? साहब पानी की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मियाँ जिनको शुगर है वो भी रोज़ा रख ले तो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। एक सलवात बढ़िया सब समझ रहे? क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारी बॉडी में पानी कम रहेगा, प्यास की शिद्दत बढ़ेगी, तो बदन की इजाफी चीजें पिघलना शुरू होती हैं। ईमानदारी से बताइए, शुगर क्या काम करती है खून में? क्या काम करती है? यही कि खून में शुगर को पैदा करके खून की हरकत को कम कर देती है। और जब पानी की कमी हो जाएगी तो ईमानदारी से बताइए, इजाफी चीजें ही तो बॉडी से पिघल करके बाहर निकलती हैं। अगर ये पसीने का सिस्टम अल्लाह बाहर कर दे तो ईमानदारी बताइए, जो अल्लाह ने ऑटोमेटिक सिस्टम जो 37 डिग्री 38 डिग्री आपके बॉडी का टेम्परेचर है, अगर यही कम और ज्यादा हो जाए तो आपको क्या होता है? ईमानदारी से बताइए क्या होता है? आप कहेंगे लू लग गई, आप कहेंगे क्या हो गया? करला हो गया, आप कहेंगे फला हो गया, आप कहेंगे ये हो गया। क्यों? इसलिए कि ये बॉडी का सिस्टम क्या हो गया? कम और ज्यादा हो गया। मियां रोजे का फलसफा ही यही है कि इजाफी चीजों को ये निचोड़ के बाहर फेंक देता है, और जो चीजें कम पैदा होती हैं, जब उस चीज के ऊपर रोकथाम होती है तो मेडिकल लिहाज से अगर किसी भी चीज को बंद कर दो, उसके बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा पैदा हो जाती है। आप गौर कर रहे हैं? तो रोज़ा क्या करता है? रोज़ा यही करता है कि आपके बॉडी के अंदर ताज़े खून को पैदा करना शुरू कर देता है, आपके माइंड को सही से वर्क करना शुरू कर देता है। सबसे बढ़ करके रोज़ा इसलिए रखवाया जाता है ताकि आपका हाजमा सही रहे। क्यों? इसलिए कि अगर पेट का निज़ाम सही है तो पूरा बॉडी का सिस्टम सही है, और अगर यही गड़बड़ तो सारा बॉडी का सिस्टम क्या है? सब गड़बड़। रोजा इसीलिए रखवाया जाता है। कोई रोजा रख करके मरीज रहे ये मुमकिन नहीं है। ये और बात है कि उसका रोजा जो है, रोजा रखना ना रहे बल्कि फाका हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। रोजा रखना उसका फाकों में शुमार हो जाए। क्यों? इसलिए कि जो इंसान यही सोच करके कि साहब मैं पूरे दिन रोजा रखूंगा लेकिन एसी से बाहर नहीं निकलूंगा, और निकलूंगा कब? जब रात हो जाएगी। तो मियाँ रात में भी निकलेगा तो रात में भी उतना ही मजा आएगा उसे जितना दिन में हमें मजा आता है। समझ रहे हैं? कब जाओगे? कब रोजा रखोगे?
कब तुम इबादतों की तरफ आओगे? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें वो मौका दिया है कि तुम मई और जून के रोज़े रखो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मौला ख्वाहिश करता है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा सबक लेना है, मरीज़ी हो, बीमारी है, दुखी है, आज़ारी है, मुसाफिर हो या रोज़ा नहीं रख सकते हो, तो अबाबील परिंदे से सिर्फ नसीहत ले लेना। पूरी दुनिया का वाहिद परिंदा है अबाबील, जो रमज़ान के महीने में पानी भी अगर पीता है तो अपने परों को अपनी गर्दन के ऊपर ढक लेता है ताकि किसी की नज़र इसके ऊपर ना पड़े ये कुछ खा रहा है या पी रहा है। समझे? क्या तुम अबाबील से भी ज़्यादा गए गुजरे हो कि कितनी मस्ती के साथ मुंह में मसाले चल रहे हैं रमज़ान में, कितनी मस्ती के साथ बीड़ी के कश लिए जा रहे हैं, सिगरेट पी जा रही है। कितने अच्छे हो तुम, कितना अच्छा तुम्हारा किरदार है कि रमज़ान जैसे में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि जहाँ पर रोज़े अगर तुमने नहीं रखा है तो उस हालत में खाना पीना मकरूह है, भरपेट खाना मकरूह है, किसी के सामने खाना मकरूह, ताकि तुम इस माह मुबारक रमज़ान की तौहीन ना कर सको। एक सलवात पढ़िए सब मिलेगा। रमज़ान के महीने में खाना पीना क्या है? मकरूह है। ये जो आप बेखैरती का मुजाहरा कर रहे हैं, मसाला खा करके, वो भी रमज़ान में, वो भी दिन में, और उसके बाद आप गौर करना है कि तौहीन नहीं कर रहे हो। मियाँ ये अल्लाह के माह मुबारक रमज़ान की तौहीन है। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है हमारे लिए बेहतर क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अजीज़ों, आप गौर कीजिएगा, आप समझिएगा कि इस माह मुबारक रमज़ान का अभी ये पहला जुमा है। अब पहला जुमा है तो पहला जुमा आम जुमों से फ़र्क होना चाहिए। पहले की नमाजें आम नमाजों की और आज की नमाज में क्या होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पहले आम महीने में तुम थे, अब तुम अल्लाह के मेहमानी में शामिल हो चुके। आप गौर कर रहे हैं? कभी आप अंदाज़ा लगाइए, हम लोग तो बहुत आसानी से अफ्तारियों के ऊपर झगड़ा कर लेते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपको कभी नहीं कह सकता। एक सब बात पढ़िए सब मिलेगा। माँ बाप के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा कि माह मुबारक रमज़ान है, अगर इसकी हुर्मत और एहतराम तुम्हें बरकरार रखना है तो अगर आपकी औलाद मस्जिद से, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, मस्जिद से आफ्तारी ले करके जाए और बगैर नमाज पढ़े हुए, तो कतआन उसको वापस कर दो कि उस वक्त तक ये अफ्तारी तुम्हारी लाना सही नहीं है जब तक कि तुम नमाज नहीं पढ़ लोगे। समझिएगा, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं आपको। जिस दिन तुमने ये आदत बना दी उस दिन तुम्हारे बच्चे यहाँ से बगैर नमाज पढ़े हुए अफ्तारी ले जाना बंद कर देंगे, और जब बंद कर देंगे तो ला मुहाला कम से कम 1 महीने का ही नमाजी सही, 1 महीने का रोजेदार ही सही,
ایک مہینے کا متقی اور پرہیزگار ہی صحیح، لیکن وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر اور آپ سوچئے ماشاءاللہ رمضان کا زمانہ چل رہا ہے بہترین۔ اب ماہ مبارک رمضان میں ضیافت الہیہ کے دسترخوان کے اوپر آپ کیا ہیں؟ میزبان نہیں، مہمان ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے افطاری کون لاتا ہے؟ افطاری کون لاتا ہے؟ آپ کہیں گے میں لاتا ہوں، لسٹ لگی ہوئی ہے فلاں افطاری فلاں کی۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، لسٹ لگی ہوئی ہے، پہلے دن کی افطاری فلاں کی، دوسرے دن ان کی، تیسرے دن ان کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم بتانا چاہ رہے ہو میرے مہمان ہیں، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کس کے مہمان ہو؟ میرے مہمان ہو۔ اگر ان دو میزبانوں میں جھگڑا ہو گیا افطاری کے اوپر تو کیا ہوگا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جھگڑا کرنے نہیں آتا ہے، وہ وسیلے بنا کر کے آپ کو مہمان محسوس کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو بھی افطاری دے رہا ہے وہ افطاری اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے۔ تو اب اپنا نام وہ نہ کرنا کہ صاحب افطاری فلاں صاحب لگا ہوگا تو تمغہ ضرور ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ صاحب لگا ہوگا تو تمغہ ضرور ملا ہوگا، لیکن میں بھی کہتا ہوں تمغہ ضرور ملے گا۔ میرے عزیزو تمغہ یہاں کے لیے نہ چاہو، وہاں کے لیے چاہو، اس لیے کہ اگر تمہاری حیثیت، میسج دے رہا ہوں، اگر تمہاری حیثیت بہترین مہمان نوازی کرنے کی ہے تو اللہ کے بندوں کی بہترین مہمان نوازی کرو، اس لیے کہ رمضان میں اگر کباب اور روٹی روزے داروں کو دے دی وہ بھی بغیر چائے کے تو بیچارہ روزہ کھولے گا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ تو فارمیلٹی ادا کر کے کیا ہو جائیں گے؟ بری ہو جائیں گے۔ میاں پہلے زمانے کی عورتیں بہت مضبوط ہوا کرتی تھیں کہ جو اپنے گھر میں اتنی افطاریاں بناتی تھیں کہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کے مرد اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہاتھ خود ہی جوڑے رہتے ہیں کہ تم زحمت نہ کرو ہم باہر سے انتظام کر لیں گے، تو وہ تو یہی اور چاہیں گے کہ میاں جب آپ خود ہی آگے آگے ہیں تو ہمیں آقا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ بہرحال یہ ایک شوخی کا جملہ تھا، میں نے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق کو مذاق تک ہی رکھیے گا، کسی کی پرسنل شخصیت پر نہ جائیے گا، اور کہنا ہو تو مجھے کہیے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہاں اتنا غور کیجیے گا کہ جب روزے داروں کو افطاری دینا تو میرے عزیزوں یہ خیال کرنا کہ جیسے تم ولیمے میں اپنے نام نمود کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہو، غور کیجیے گا، اپنے نام نمود کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہو، تب تو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، شاکاہاری مانساہاری پتہ نہیں کون سا ہاری کون سے ہاری سب اس میں ملتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کے مہمان نوازی کی بات آئے گی تو سارا خرچہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ گیا ہے، ہی نہیں ہے، 200 شرمانے پکوا لو، 200 نانے پکوا لو، 2 کلو قیمہ لا کر کے 5 کلو آلو ڈال لو، ہو گئی ہے افطاری۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ سوچ لو کہ تمہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم اس کے بندے کی جو اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے اچھا شرف کسے ملے گا؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور لا کر کے سب کو تقسیم کر دو، سب راضی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کھجور وہ والی نہ دینا کہ جو ڈپلیکیٹ ہو، منہ میں رکھو تو منہ چپک جائے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لا کر کے دینا کہ جو واقعی انرجی دے، ایک کھجور صحیح۔ آپ سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب آپ مولانا کی افطاری بھیجیے، نہیں، مولانا کی افطاری نہ بھیجیے، آپ مولانا کے ساتھ شامل ہو جائیے، جو آپ کھائیں گے وہی مولانا کھائیں، جو مولانا کھائیں گے وہ آپ
کھائیے گا. یہ اور بات ہے کہ اور جگہ پر مولوی الگ ہوتا ہے اور ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. بس جملہ ختم کر رہا ہوں یہیں پر. آخری بات اس حوالے سے کہ آپ ضیافت الہیہ کے مہمان ہیں. حق مہمانداری آپ کو ادا کرنا ہے. اور کیسے ادا ہوگی میرے عزیزوں؟ نہ لڑ کر کے، نہ جھگڑ کر کے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا کر کے، نہ کسی کا مذاق اڑا کر کے. اس لیے کہ جو بھی اللہ کا بندہ یعنی مسجد تک آ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو، لیکن شرط یہ ہے اتنا شعور رکھتا ہو کہ نماز کے ارکان کو جانتا ہو. اب ایسا نہ ہو کہ دودھ پیتے بچے کو آپ کہیے اس کی افطاری چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ گھر میں جو بیچاری رہ گی ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو بھی لے آتے بھائی، وہ بھی افطاری کر لیتی ہے اور ان کے لیے بھی ایک نماز کا اہتمام کریں. آپ بہترین یہاں سے لے کر کے ٹینٹ لگوائیے، ان کو بھی نماز پڑھوائیے، ان کو بھی افطاری دیجیے. بھائی جب آپ چھوٹے سے بچے کو دودھ پینے کو بھی دے سکتے ہیں تو ان بیچاریوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ ان کو بھی دو لیکن نماز پڑھواؤ. اس لیے کہ جب نماز کا جذبہ پیدا کر دو گے تو پھر عبادتوں میں مزہ آئے گا. اور جب مزہ آئے گا تو تم کبھی یہ فکر نہیں کرو گے کہ افطاری جانی کتنی ہے، افطاری بھیجنی کتنی ہے. جتنی تمہاری سکت ہو، جتنے تمہارے اختیارات ہوں، بس اللہ کے نام کے اوپر بھیج دو گے. عقیدے کی گارنٹی اور یقینی اگر تمہارے اندر ہے تو چاہے جتنا بھیج دو گے کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. یاد ہے نا جنگ خندق کا واقعہ کہ رسول نے سب کی دعوت کی تھی اور ایک ہی بکرا کٹا تھا لیکن ران کی پیس ہر کسی کو ملی تھی. ایک سلمان پڑھیے سب ملی کیجیے گا. کہنے مطلب یہ ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کے فیوز اور برکات میں شامل ہوئیے. کسی کو تکلیف نہ دیجیے، نہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو. یہ تو میں نے مقدمتاً گفتگو کی ہے، اصلی گفتگو انشاءاللہ ہفتہ آئندہ کریں گے کہ ہم کیسے اپنے کردار کو بنائیں، کیسے ہم اپنی کردار سازی کریں، کیسے ہم معنویات اپنے اندر پیدا کریں، کیسے ہمارے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا اور کیسے دوسروں کے وجود سے ایک سماج کو فائدہ پہنچے گا. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہماری ہفتہ آئندہ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان کے اوپر جو چل رہا تھا جاری ہے. صرف ہم نے پہلے خطبے کا عنوان تھوڑا سا چینج کیا رمضان کی مناسبت سے تاکہ آپ کی خدمت عالیہ میں چند باتیں عرض کر سکیں. اور جو بھی باتیں ہم نے عرض کی ہیں یعنی اس کے اوپر آپ غور کیجیے گا. کچھ مزاحن کہی ہیں اور کچھ واقعاً کہی ہے تاکہ آپ سوچئے گا کہ ہمیں رمضان میں کرنا کیا ہے. کیونکہ آپ دور دراز سے تشریف لے کر کے آئے ہیں نماز کے ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ماہ مبارک رمضان کو ترک کرنے کے لیے. تو خدا را رمضان کی عظمت، اس کے فیوز اور برکات کو کیا کیجئے؟ درک کیجئے.
اس کے فیوز اور برکات کو کیا کیجئے، آپ محسوس کیجئے. اور یہ محسوس اس وقت ہوگا کہ جب آپ اپنی زندگی کو مخصوص کر دیں گے کس کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. کہ پروردگار عالم ایک ماہ کے لیے شیطان مقید ہو گیا ہے، لہذا نہ میں کوئی برائی کروں گا نہ میں کوئی بھلائی کروں، یعنی برائی بھلائی والا نہ کہ بھلائی نیکی والا. پہلے یہ سمجھیے گا، نہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا اور نہ مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوگا کہ جو تیری ناراضگی کا باعث بنے. حضور والا بس اتنا سا اگر آپ یعنی غور و فکر کر لیں گے تو آپ جانتے کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ آپ کے اعمال حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے اعمال مراتب میں اور رتبات میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے اعمال عظمتوں میں اور بہترین بلندیوں میں کیا ہوں گے، تبدیل ہو جائیں گے. پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں کس کے لیے، ایمانداری سے جب تمہاری نظر میں پیش نظر خدا ہوگا تو پھر روزہ رکھنے میں کسی کی منت گزاری کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات آ گئی، مجھے یاد آ گیا آیت اللہ سیستانی صاحب کا ایک فتویٰ ہے جو میں آپ کو پڑھے دیتا ہوں. میرے عزیزوں آپ غور کیجئے، بہت اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں ان افراد کے لیے کہ جو اس دنیا سے گزر گئے اور ان کے بیٹوں کے اوپر یا ان کے ورثاء کے اوپر رمضان کے روزے کیا ہیں، بچے ہوئے ہیں، جس کی قضا باقی ہے. آیت اللہ سیستانی صاحب کا یعنی فتویٰ اس سلسلے میں بہت پیارا اور بہت اچھا فتویٰ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مقلدین ہیں کس کے، آیت اللہ سیستانی صاحب کے. غور کیجیے گا، میری بات کو بہت قاعدے سے سمجھیے گا. یہ جو فتویٰ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ کس کے مطابق، آیت اللہ سیستانی صاحب کے مطابق اور ان کے مقلدین کے لیے بیان کر رہا ہوں. مثلا باپ اس دنیا سے گزر گیا، بیٹے کے اوپر روزہ واجب، بڑی اولاد کے اوپر، اولاد اکبر جو ہے اس کے اوپر باپ کے روزے کی قضا کیا ہے، واجب ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ نے اپنی عمر میں اگر روزہ رکھ لیا لیکن ہم نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایمانداری سے بتائیے باپ کے قضا روزے کس کے اوپر واجب ہے، بڑے بیٹے اولاد اکبر کے اوپر. اب اولاد اکبر نے اپنے بھی روزے نہیں رکھے، اب ایسے موقع پر وہ اپنے روزے کی بھرپائی کرے یا اپنے باپ کے قضا روزوں کی بھرپائی کرے. اس میں آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں میں اختیار ہے، چاہے وہ اپنے بھرے چاہے اپنے والد کے بھرے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں واجب ہے. اب جو یہاں سے چھوٹ مل رہی ہے وہ یہی کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کے قضا روزے بھرنا چاہتے ہو اور نہیں رکھ سکتے تو ان کے ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ اناج اگر ادا کر دو گے تو ان کے قضا روزوں کی بھرپائی کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ آیا. غور کیجئے گا، یعنی آیت اللہ سیستانی صاحب کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں ان افراد کے لیے کہ جن کی گردنوں پر ان کے باپ کے قضا روزے. اب باپ کے ہم مثال بھی دیے دے رہے ہیں کہ مثلا ہمارے باپ کی عمر، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے باپ کی عمر 60 سال کی عمر ہوئی. ایمانداری سے بتائیے ایک لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ 15ویں سال میں. اب 60 سال کی عمر میں 15 سال آپ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. کتنے سال کے روزے کی قضا بڑے بیٹے کے اوپر آئی؟ 45 سال کی. اب ظاہر سی بات ہے 45 سال کے روزے وہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے. اب آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ اناج شرط ہے، ایسا نہیں.
بہتر یہ ہے کہ اناج نکالیں، یعنی 3 پاؤ اناج ایک روزے کے بدلے، اور یہ اناج جو آپ نکالیں گے کہاں تک پہنچائیں گے؟ آپ کی نظر میں جو مستحق ہو، غریب ہو، غربا میں سے ہو، مساکین میں سے ہو، مومنین میں سے ہو، اس کو لے جا کر کے یہ اناج کیا کرنا؟ پہنچا دینا۔ اور اگر آپ کا کوئی آپشن نہیں بچتا ہے تو پھر مدارس جو دوسرے پائے جاتے ہیں آپ وہاں تک پہنچا دیجیے، کیونکہ ان کے پاس بھی اجازت سے اچھا آپشن کو مل سکتا ہے۔ اور رمضان میں کیا کیجیے؟ اپنے والدین تاکہ آپ کی گردن سے چھٹکارا ہو جائے گا اور آپ کے والدین کی بھی گردن سے کیا ہو جائے گا؟ چھٹکارا ہو جائے گا۔ چلو ابھی بیٹا سنا کرو خطبے۔ خالی بچی سیدھی کا پورا اٹھا لو یہاں پہ خالی ہے۔ باہر ایک مائک لگا نا، باہر ایک مائک لگا۔ ایک آیت تو پڑھو، ایک درس تو پڑھو، ایک معرفت کا جو باب سمندر کھلا ہوا ہے اس سے کچھ استفادہ کر دو، نوازی کر دو۔ شاید معرفت کے باب میں تمہیں اتنی ترقی مل جائے جتنی کبھی نہیں ملی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دکانوں کا بہانہ کر کے کہ صاحب اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو میں سیلنگ نہیں کر سکتا، میں مارکیٹنگ نہیں کر سکتا، میں باہر راہوں پہ نہیں جا سکتا، تو میاں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اگر تم ہمت کر لو گے تو ہمت مرداں مدد خدا، اس لیے کہ اگر ہمت مرداں ہوگی تو مدد خدا ہوگی، لیکن اگر ہمت مرداں نہیں ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا رات کچھ نہ کچھ کیا کیجئے، یعنی حاصل کیجئے۔ تو اس کے لیے یعنی اب بھی ہم نے جو برنامہ کچھ اس اعتبار سے بنایا ہے، آپ اس سے استفادہ کیجئے۔ یعنی زینب کلاسز میں 3 گھنٹے کا پروگرام چل رہا ہے، یعنی صبح 7 بجے سے 10 بجے تک تلاوت قرآن، روح خوانی، روا خوانی، اس کے بعد روزانہ کے یعنی دعا ترجمے کے ساتھ نماز جماعت سکھانے کے لیے، تاکہ بہتر طریقے سے مسئلے مسائل، کردار سازی، کیریکٹر سازی، بہترین معرفت، معنویات، یہ سارے دروس وہاں پر 3 گھنٹے کے لیے چل رہے ہیں، اور خواتین کے لیے وہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو تکالیف ہو رہی ہے تو اب کی برنامہ جیسے پچھلے سال ہم نے گھر گھر یعنی کلاسوں کا اہتمام کیا تھا پورے تقریباً 20-22 دن کا، اب کی 20-22 دن کی کلاس نہ کر کے صرف 3 دن کے کلاسوں کا اہتمام کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی ہر محلے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محلے وائز اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کلاس برقرار ہو تو وہ رابطہ کرے اور اپنے اڑوس پڑوس کی مومنات کو اکٹھا کرے۔ ہمارے یہاں معلمات پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے کلاس کا اہتمام کیا جائے گا، تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جیسے مکتب امامیہ میں یعنی صبح تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے علاوہ دعائیں، اس کے علاوہ کل سے دوپہر میں مسئلے مسائل، اس کے بعد مغرب میں 8 بجے سے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے خصوصی درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں یعنی نوجوان جو آ نہیں رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری جو ہے یوتھ کی کہ یہ لے کر کے اپنے دوست احباب کو، اس میں جس کی سب سے زیادہ حاضری ہوگی اس کو سب سے زیادہ نفیس ترین انعام دیا جائے گا، اور اگر ممکن ہوا تو اسے زیارت پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ عمر کی قید ہے کیا؟
हबीब इब्ने मलाही जैसा इंसान, हौसला इंसान जब 6 महीने की फेरिस में शामिल हो सकता है तो फिर उम्र की कोई कैद वैद नहीं है। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में होगी। आप ज़ात कसीर तादाद में तशरीफ़ लेकर के आइएगा ताकि रमज़ान की हदीस के साथ को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाब बहुत ज़्यादा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मुमिनीन अली व अला फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा व सैय्यिद शहीद करबला व मुसल्ली या परवरिश मूसा मुतकदी व मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार नबी व तुयान महाद भी हम तेशिके उन नफाक। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को फरमा दे। परवरदिगार हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा दे। परवरदिगार हमको सच्चा इबादत गुजार बना दे। परवरदिगार हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ोहर में ताक़त फरमा और हम सबको उनके आवान और सारे शुमार फरमा।